ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیے، گڈ جیسچر دیا گیا ادارے کی جانب سے جہاں 19 ملزمان کی سزا معاف کی گئی، پھر 26 نومبر احتجاج پر 250 ملزمان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے۔ اس سارے سینیریو میں اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ کس سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے؟ پاکستان کی سیاست کچھ اتنے بے ہنگامی کے انداز میں چلتی ہے اور بے اختیاری ہے پاکستان کی پولیٹکس میں بہت، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیشین مختلف اوقات میں مختلف بیانات دیتا ہے، مختلف سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وقتی کیفیات کیا ہیں، وقتی مسائل کیا ہیں اور وقتی سوچ کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیانات ہیں۔ یہ ہم نے لفظ بنائے ہوئے ہیں کہ جب وہ یو ٹرن ہو گیا، ریف ٹرن ہو گیا، یو ٹرن ہو گیا۔ یہ پولیٹکس میں جہاں پولیٹکس ایک جمہوری فریم ورک میں نہ ہو، جہاں پولیٹکس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کم ہو، تو وہاں پہ بے لگامی، بے کلامی، بے اعتنائی، بے اعتباری، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی لیڈر نے ایک بیان دے دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ڈائلاگ کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے وہ اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ ایک آدمی ٹی وی پہ آگے کیا کہتا ہے، دوسرا کیا کہتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں کی پارٹی لیڈرشپ پہ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اختیارات کے مالک ہیں پاکستان میں ان کی مرضی پہ، یا کیا بیہیویئر ہے ان لوگوں کا جو براہ راست ڈائلاگ پروسیس کے اندر موجود ہیں، وہ کیا ہیں، ان کی نیت کیا ہے۔ اب باقی رہا جہاں تک آپ نے بات کی تحریر کی، دیکھیں پاکستان میں اس سے پہلے بڑے ڈائلاگ ہوئے ہیں، مجھے تو یاد نہیں کہیں تحریری طور پر کسی نے مانگا کہ لکھ کے لاؤ اور وہ لکھ کے آپ کو دیں۔ وہاں گفتگو ہوتی ہے، باتیں پریزنٹ کر دی جاتی ہیں کہ ہمارے مطالبات یہ 5 ہیں، وہ زبانی کہہ دیتے ہیں، وہ نوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھنے والا کہ لکھ کے پیش کریں، اگر لکھ کے پیش نہیں کریں گے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکے گی بات۔ یہ ہے بہانے، یہ ہے اپنے آپشنز کھلے رکھنا کہ اگر ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے تو بلیم ہم پہ نہ آئے، بلیم دوسری پارٹی پہ آئے، اور یہ ہے بدنیتی۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں ڈائلاگ پروسیس کے کامیابی کے امکان اگر صرف پولیٹیشین کے ہوں نا تو وہ بڑے امکانات بڑے کم ہیں، کچھ اور فورسز ڈائلاگ کو کامیاب اور ناکام کرواتی ہیں۔ تو پولیٹیشین جو ہے نا وہ اس لیے ڈائلاگ کامیاب نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اقتدار میں رہنے کے لیے دوسرے پولیٹیشین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں اور سے ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو پولیٹکس میں تو ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، تحریری طور پر لکھ کر دینے میں کیا آپ کو کوئی حرج ضرورت دکھائی کیا ہے تحریری طور پہ؟ تحریری آئین نہیں آپ مانتے تو اور لکھے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں وہ جو مثلا انہوں نے 2 باتیں یا 3 باتیں کہی ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈ ہو گئی، اگلی میٹنگ میں ہو سکتا ہے 2-4 باتیں اور وہ کہتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ ہو گئی۔ یہ جو ہے نا کہ لکھ کے دو، یہ آپ کو ہوم ورک ہے، سمر ویکیشن میں آپ گئے تو ہائی اسکول نے آپ کو کام دے دیا ہے ماسٹر نے، تو آپ وہ لکھ کے لائیں۔ تو یہ ہیں بہانے، یہ ہیں طریقہ کار اپنے آپشنز کھلے رکھنے کی کہ حکومت اگر انکار کرے گی، اگر فرض کیجیے ڈائلاگ کامیاب نہیں، حکومت انکار کرے گی تو بلیم حکومت پہ نہ آئے، دیکھیں جی ہمیں تو لکھ کے انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، وہ صبح شام بول رہے ہیں، آپ بھی صبح شام بول رہے ہیں ٹی وی پہ، حکومت والوں کو تو ٹی وی بھی زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے، اپوزیشن کو بھی مل جاتا ہے لیکن کم ملتا ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے حکومت کیا چاہتی ہے اور اپوزیشن کیا چاہتی ہے، ہم بتا سکتے ہیں آپ کو، لیکن لکھ کے دیا جائے یہ ہوتے ہیں بہانے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں چونکہ کوئی خاص سمت نہیں ہے، وہاں نہ کانسٹیٹیوشن کا لحاظ ہے، نہ وہاں جمہوریت کی قدروں کا لحاظ ہے۔ جمہوریت بہت اچھی ہے جب تک آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، کانسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے جب تک کانسٹیٹیوشن سے آپ کو فائدہ، ورنہ اس ملک میں 23 میں اور 24 میں حال میں ہی کانسٹیٹیوشن کی ایک بڑی وائلیشن پاکستان میں ہوئی ہے، پچھلے ہفتے ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن، لیکن یہاں کو بولتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلنے دیں، کام گاڑی چل رہی ہے چلنے دو، کیا فرق پڑتا ہے کانسٹیٹیوشن کا؟ وہ کانسٹیٹیوشن تو پاکستان کے اتنے آئیں، ایک اور صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس وقت ہم مذاکرات کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں جو چل رہی ہے لیکن رک رک کر چل رہی ہے۔ ابھی بھی یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو حامی ہیں مذاکرات کے۔ ڈاکٹر صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں افغانستان سے مذاکرات کا اختیار دیا جائے تو مثبت کردار ادا کریں گے۔ پھر اچکزئی صاحب نے بھی ایسی بات کی کہ دشمن مت بنائیں، ہمسایوں سے بات چیت کریں۔ بات چیت پر زور دینا کیا یہی ایک راستہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں آپ کو دونوں آپشن ایکٹیویٹ رکھنے پڑیں گے. افغانستان سے ڈائیلاگ کو بند بھی نہیں آپ کر سکتے. جو ریلیشن شپ آپ کا افغانستان سے ہے, سوسائٹل ریلیشن شپ ہے, وہ ریلیشن شپ بڑا اہم ہے, اور اس لیے ڈائیلاگ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی میں گروپس انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی بڑی ضروری ہے. تو یہ ایک کمبینیشن کریٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے کہ حکومتی لوگ جو بات کرتے ہیں, در حقیقت وہ بات تو اور لوگوں کو کرنی چاہیے. اگر پرائم منسٹر کہتا ہے ہمیں پتہ ہے ہم کون کر رہا ہے, بھائی اگر آپ کو پتہ ہے تو کارروائی کرو. کس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو اس کے باوجود وہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کارروائی نہیں کر رہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ٹیررزم پہ کہے کیا, ہم اس پہ اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں, اور یہ ٹیررزم کا پودا ہم ہی نے لگایا تھا, لیکن ماضی میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں ایکسٹرنل سورسز ہیں جس پہ آپ کو کانفیڈنس ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایکسٹرنل پلیئرز آج کے زمانے میں انٹرنل کانٹرڈکشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بات کریں گے, وہ آپ کی فلاح کو ڈھونڈیں گے؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو درست رکھیں, اور اس کے بعد جب آپ کا گھر درست ہوگا تب آپ یہ باہر کے پریشرز کو ییلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہر فرنٹ پہ لڑنا ہے, گھر میں بھی لڑنا ہے, گھر کے باہر بھی لڑنا ہے, محلے میں بھی لڑنا ہے, تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا آپ سوچ لیں کہ آپ کا اصل خطرہ آپ کو اپنی مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے, یا جماعت سے ہے, یا ٹیررزم سے ہے, یا آپ کو خطرہ انڈیا سے ہے, افغانستان سے ہے, یا کسی لیڈر سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جب تک آپ کلیئرٹی نہیں ہے, جو پروگرام تھا جو 20 پوائنٹ کا نیشنل ایکشن پلان کا, وہ اسی لیے امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ ذہنی طور پر کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے کیا. کبھی دہشت گردی کو ہم مذہب کے ساتھ لنک کر کے اس کو کور کر لیتے ہیں, کبھی ہم. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. لیکن